بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر آڈینس، آج ہم یوم دفاع کے موقع پر ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہیں۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، وطن کی وہ مٹی جس میں شہیدوں نے اپنا خون بہایا ہے۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں تقریر کی جانب۔ آنکھوں کا نور ہے تو، آنکھوں کا نور ہے تو، میرے دل کا سرور ہے تو، اپنی وادی سے دور ہوں، اپنی وادی سے دور ہوں، میرے لیے نخل طور ہے تو، میرے لیے نخل طور ہے تو۔ جناب صدر محفل اور سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس تقریب میں اجاگر کرنا ہے کہ وطن کی مٹی اور شہید کی قربانی کو موضوع زیر بحث کے لیے میں نے اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھا جیسے دریا کے سامنے قطرہ آب، جیسے ہمالیہ کے سامنے ذرہ خاک، جیسے سورج کے سامنے چراغ، یا آسمان کے کسی ایک کونے میں ٹمٹماتا ہوا ستارہ۔ جب کبھی حافظے کے نہاں خانوں کو ٹٹولتا ہوں تو ماضی کی دھند میں لپٹا ہوا وہ مہر تاباں اچانک ذہن و وجدان کے افق پر تجلیاں برسانے لگتا ہے۔ میں نے قلم کو روشنائی میں ڈبو کر لکھنا چاہا تو آواز آئی، یہ فرمودات ہیں۔ پھر میں نے آنسوؤں میں بھگو کر کچھ تحریر کرنا چاہا تو ندا آئی کہ یہ جواہرات ہیں۔ پھر میں تخیل کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب کر کڑی سے کڑی ملانے والے اس موضوع کے تخلیق کار کو سلام کرنے لگا تو پھر ہاتھوں پر چراغ لے کر نکلا، چہروں پر نظر ڈالی، آنکھوں میں مروت تلاش کی، دلوں کو ٹٹولا تو دفعتاً آنکھوں میں بجلی سی کوند گئی، تمناؤں کی کلی پر قطرہ قطرہ شبنم ٹپکی، اس عالم خواب سے باہر آیا تو لکھا ملا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں مگر تم کو شعور نہیں۔ چنانچہ ان مقدس الفاظ سے شہید کی قربانی کا فلسفہ واضح ہو جاتا ہے جو وہ وطن کی خاطر دیتا ہے۔ صدر ذی وقار مصر کے تپتے ہوئے صحراؤں میں صلاح الدین ایوبی کی اذانوں کی پکار، بالا کوٹ کے پہاڑوں میں شاہ اسماعیل کی تلوار کی جھنکار، سو منات کے صنم قدوں میں محمود غزنوی کی پکار، اور کفرستان ہند میں سلطان ٹیپو کی للکار کیا تھی، یہ سب کچھ کیا تھا جناب والا؟ یقیناً یہ جذبہ حریت کے پرسوز مظاہرے تھے۔ جس کسی نے قوم کی زندگی کی تحریریں پڑھی ہیں اور دلوں میں جھانک کر آنکھوں کے سرد خانے دیکھے ہیں، وہ بخوبی جانتا ہے کہ عروج و زوال، بلندی و پستی، امارت و افلاس، امیری و ناداری آخر کس چیز میں پوشیدہ ہیں؟ وہ پوشیدہ ہیں جذبہ شہادت میں، ولولہ تازہ میں، وطن کی خاطر جان گنوانے میں، مٹی میں مل جانے اور خون بہانے میں، تاکہ وطن کا قرض چکایا جا سکے۔ اے وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، اے وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں ہے یقین کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، ہمیں ہے یقین کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ جناب علی وقار، جب میں شہید کی قربانی اور وطن کی مٹی کا تعلق آپس میں جوڑتا ہوں تو میری نظریں بے اختیار کشمیر، فلسطین اور عراق کی طرف اٹھ جاتی ہیں، جہاں ہزارہا گھروں کے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے آنچل قربانیوں کے منتظر ہیں، تاکہ ان کے جوان بھی پاکستانیوں کی طرح اپنا خون بہا کر وطن عزیز کو بچائیں۔ اور وہ خون جس کی سرخی سے لال و گل پر نکھار آتا ہے، وہ شہید کا خون ہے۔ شہید مر کر بھی زندہ ہوتا ہے۔
آئیے دیکھتے ہیں کہ وطن کی مٹی کس طرح گواہی دیتی ہے۔ سوات کی وادی چند نام نہاد دہشت گردوں کی مٹھی میں قید ہو کر رہ گئی۔ بچیوں کے سکولوں کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ آئینے پاکستان کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ لیکن اس مایوس کن صورتحال میں اللہ کے شیروں نے سوات پر چڑھائی کی۔ پاک فوج کے چند دستوں نے دہشت گردوں کو ان کے بل سے نکال کر گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ آج سوات کی وادی امن و آشتی کا مرکز بن گئی ہے۔ پاک فوج کے سجیلے جوانوں نے اپنا خون بہا کر یہ پیغام دیا کہ جب تک ہمارا خون اس دھرتی کو سرخ کرتا رہے گا، ہم وطن کی مٹی کا قرض چکاتے رہیں گے، وطن کی مٹی کا قرض چکاتے رہیں گے۔ جناب صدر، میں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ آج پاک وطن ہمیں ایک دفعہ پھر پکار رہا ہے، کیونکہ وہ ہاتھ جو پاکستان کے گلی کوچوں کو دلہن کی طرح سجانے کے لیے بنائے گئے تھے، آج ان ہاتھوں میں کلاشنکوف تھما دی گئی ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ جاؤ پاکستان کی گلی گلی کو انگاروں سے بھر دو، جاؤ پاکستان کی ہر گلی کو، ہر ماں کو سوگوار اور بہن کو سہاگ سے محروم کر دو اور ان کے گھروں کے چراغوں کو بجھا کر کسی اندھیری گلی کے نکڑ پر پھینک دو، تاکہ وہاں سے خوشحالی کے گیت نہیں بلکہ ماتم کے بین سنائی دیں۔ جناب صدر، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ چراغ گل کرنے والوں کا کیسے تدارک کریں۔ آئیے عہد کریں کہ ہم وطن پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میں اپنی تقریر ان اشعار پر ختم کرتی ہوں۔ کل بھی محفوظ نہ تھا آج بھی محفوظ نہیں، کل بھی محفوظ نہ تھا آج بھی محفوظ نہیں، کیا طوفان ہے کہ امواج بھی محفوظ نہیں۔ قوم کیا ہے قوم کا سرتاج بھی محفوظ نہیں، قوم کیا ہے قوم کا سرتاج بھی محفوظ نہیں، تجھ میں تو اب تیری افواج بھی محفوظ نہیں، تجھ میں تو اب تیری افواج بھی محفوظ نہیں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ کو ویڈیو اور تقریر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔